اپنی پوری زندگی میں خوشیوں والی اور بہت برکتوں والی اللہ تعالیٰ عید نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی پورے سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ کتنی عیدیں ہیں؟ مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ کتنی عیدیں ہوتی ہیں بیٹا؟ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو کیا نام ہے عید کے؟ آپ بیٹا بتائیں، آپ کھڑے ہو کے بتائیں کہ آپ کی جو مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں ان کے کیا کیا نام ہیں؟ شاباش۔ ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر یہ جو آپ نے عید پر پچھلے ہفتے میں جو آپ کی عید کی، اس عید کا کیا نام ہے؟ یہ کون سی عید ہے ان دونوں میں سے؟ یہ جو آپ نے ابھی پچھلے ہفتے میں جو عید کی ہے، اس عید کا نام ہے عید الفطر۔ اس کو آپ کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں نا، چھوٹی عید۔ چھوٹی عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی دن میں ہوتی ہے، یہ صرف ایک دن کی عید ہوتی ہے، اس لیے اس کو چھوٹی عید کہتے ہیں۔ اور جو عید الاضحیٰ ہے وہ ابھی 2 ماہ بعد پھر آئے گی، 2 ماہ بعد آئے گی۔ اس کو وہ 3 دن کی عید ہوتی ہے۔ وہ کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 3 دن کی۔ اس کو کہتے ہیں بڑی عید۔ جو عید الاضحیٰ ہے وہ کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 3 دن کی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ۔ اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کرنے کو۔ اضحیٰ کے اس کو کہتے ہیں قربانی کرنے کو۔ تو اس میں چونکہ قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، بکروں کی، بیلوں کی، اسی طریقے سے اونٹوں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ تو اس پر قربانی کی جاتی ہے اور 3 دن تک قربانی کی جاتی ہے اور پھر اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے۔ جبکہ چھوٹی عید پر جو ہے وہ گھر کے اندر اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں، میٹھی چیزیں پکائی جاتی ہیں اور وہ کھائی جاتی ہیں۔ وہ چھوٹی عید ہوتی ہے جو آپ نے عید کی ہے۔ یہ جو عید ہے یہ مسلمانوں کا خوشی کا موقع ہے، مسلمانوں کا خوشی کا موقع ہے۔ سب سے زیادہ خوشی مسلمانوں کو عید کے موقع پر منانی ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹی عید ہے یہ رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ لے کر کے کیا پوچھیں؟ جو چھوٹی عید ہے یہ رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک والا مہینہ ہمیں دیا، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو قرآن مجید دیا۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس قرآن مجید کے ملنے پر ہم عید والے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی بھی اچھی چیز جب کسی کو ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے نا، کوئی بھی اچھی چیز ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے دیے۔ روزے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، جو کوئی مسلمان جو ہے اس سے زندگی میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ جب روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بہت اچھا تعلق بن جاتا ہے اور وہ نیک ہو جاتا ہے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن مجید دیا ہے۔ اس پر عید والے دن ہم خوشی مناتے ہیں، عید کا دن پھر ہمارا خوشی کا ہوتا ہے۔ پھر دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے کہ حج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ پہلے روزے بہت بڑی عبادت ہے اور پھر اسی طریقے سے بیت اللہ کا حج بہت بڑی عبادت ہے۔ جو جس کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق نصیب فرماتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ
بالکل اس طرح کر دیتے ہیں، زندگی اس کی اتنی پاک کر دیتے ہیں، اتنا اس کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کا اور اس کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بن جاتا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کا وہ بہت محبوب کرنا بن جاتا ہے جو حج کرتا ہے۔ تو مسلمان پوری دنیا کے اندر بالکل حج کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ دو خوشیاں سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منانی سکھائی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو خوشیاں ہمیں منانی سکھائی ہیں، ایک عید الفطر کی صورت میں اور ایک عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ اب جب مسلمان پر خوشی آتی ہے، اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، جب مسلمان پر خوشی آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا